بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ فصلوں کے اندر ہم نے اسم متمکن کی 16 قسموں کا اعراب شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی ابحاث پڑھیں، جس میں ہم نے اسم کی تقسیم باعتبار تعریف و تنکیر پڑھی، اسم کی تقسیم باعتبار تذکیر و تانیث پڑھی، اور اسم کی تقسیم باعتبار واحد، تثنیہ اور جمع پڑھی۔ اس فصل کے اندر ہم اسم مورب کی پہلی قسم یعنی اسم متمکن اس کا اعراب پڑھنے لگے ہیں۔ اسم متمکن کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ یاد رہے کہ اسم کے 3 اعراب ہیں: رفع، نصب اور جر، اور وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ یہ 12 کے نام آپ کے سامنے ہیں، تو یہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ بقیہ 4 بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے جی مفرد منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں؟ نحویوں کے نزدیک مفرد منصرف صحیح اس اسم کو کہتے ہیں جس اسم کے آخر میں واو یا حرف علت، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، واو الف یا نہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد منصرف صحیح۔ جاری مجرا صحیح اس اسم کو کہتے ہیں جس اسم کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون، زبیون۔ جمع مکسر منصرف جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا سلامت نہ رہے، جیسے ابھی گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی، اور ساتھ منصرف کی قید اس لیے لگائی کیونکہ اگر وہ غیر منصرف ہوگی تو وہ اسی کے تحت شامل ہو جائے گی، وہ پھر منصرف میں شامل نہیں ہوگی، جیسے رجل سے رجال۔ اب یہ 3 قسمیں ہیں۔ ان تینوں قسموں کی تعریفات اکٹھی اس لیے ذکر کر دیں چونکہ ان تینوں قسموں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، اور وہ صاحب نحو میر نے کیا بیان فرمایا کہ ان تینوں قسموں کا اعراب بحرکات ثلاثہ لفظیہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، تقدیری نہیں ہوتا، اعراب لفظی بالحرکت ہوتا ہے۔ ان کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ تو حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ ضمہ، حالت نصبی میں فتح، اور حالت جری میں کسرہ۔ ان تینوں قسموں کا اعراب حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ نصبی میں، جری میں ضمہ لفظی، فتح لفظی اور کسرہ لفظی ہوتا ہے۔ مثال ہے جی مفرد منصرف صحیح کی مثال: جاءنی زیدن۔ جاری مجرا کی مثال: و دلون و زبیون، اور جمع مکسر کی: و رجالن۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ زیدن، دلون، زبیون اور رجالن۔ حالت نصبی فتح کے ساتھ ہے: رأیت دن و دلون و رجالن۔ اور حالت جری: مررت بزید و دلو و زبی و رجال۔ ڈول کو کہتے ہیں، دل ڈول۔
ڈول پرانے زمانے میں ڈول ہوتے تھے جن ڈولوں کے ذریعے کنووں سے پانی نکالا جاتا تھا. دلو. زبیون کہتے ہیں ہرن کو. آگے ہے جی جمع مؤنث سالم. اس کا اعراب صاحب ناامیر نے یہ بیان فرمایا جس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہوگی اور نسبی اور جری کسرہ کے ساتھ ہوگی. حالت رفع کس کے ساتھ؟ نسبی کسرہ، جری بھی. مثال یہی آ جائے گی ہنّا مسلماتن رأیت مسلماتن مررت بمسلمات، زیریں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. رأیت مسلماتن مررت بمسلماتن. غیر منصرف پانچویں قسم. اس کا اعراب صاحب ناامیر نے یہ بیان فرمایا. سب سے پہلے تو یہ جان لیں، انہوں نے تعریف یہ فرمائی کہ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جائیں یا ایک جو دو کے قائم مقام ہو. اسباب منع صرف کے جو ٹوٹل 9 اسباب ہیں ان 9 میں سے یا تو دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ غیر منصرف. اور اسباب منع صرف کون کون سے ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان. یاد رہے کہ ہم ان 9 کی تفصیل ہدایت النحو کے اندر پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس کا اعادہ یہاں نہیں کر رہے. عمر جو ہے یہ عدل کی مثال ہے، احمر وصف کی، طلحہ تانیث کی، تانیث لفظی کی، اور زینب تانیث معنوی کی. ابراہیم اجمع کی. اچھا زینب معرفہ کی بھی آ جائے گی. ابراہیم اجمع کی، مساجد جمع کی، مادی کرب ترکیب کی، احمد وزن فعل کی، اور عمران جو ہے یہ الف نون زائدہ تھا. یہ تو ہو گیا اسباب منع صرف. تو یہ جو غیر منصرف ہے جس میں ان 9 میں سے دو یا ایک جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے، اس کا اپنا اعراب کیا ہوگا؟ وہ فرمایا اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے اور حالت نسبی اور جری فتح کے ساتھ. کس کے ساتھ آتی ہے؟ فتح کے ساتھ. جاءنی عمر رأیت عمر مررت بعمر. اچھا جی، اس کے بعد چھٹی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب حالت رفع میں واو اور حالت نسبی و جری میں یا سے ہوگا. حالت رفع میں واو ما قبل ضمہ اور حالت نسبی و جری میں حالت نسبی میں الف ہوگا اور جری میں یا ہوگا. میں پھر سے دہرا دیتا ہوں. اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب یائے متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں. اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب یائے متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں. یہ بات پھر سے ذہن نشین کر لیں. پہلے غلطی سے نکل گیا تھا یائے متکلم کی طرف. یائے متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں تو پھر ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں واو، حالت نسبی میں الف اور حالت جری میں یا. اچھا وہ اسماء ستہ ہیں کون کون سے؟ ابن، باپ، اخن، بھائی. ہمن،
دیور، ہنن شرمگاہ فمن موزو مالن مال والا. تو اس کی مثال کیا ہوگی جی؟ اسماء ستہ مکبرہ واو الف یا. جا ابو کا، رأیت ابا کا، اب اس میں دیکھیں واو کے ساتھ ہے، ادھر الف کے ساتھ ہے اور ادھر یا کے ساتھ. تو یہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں تو یہ اعراب ہوگا. باقی قیودات کی تفصیل ہم نے ہدایت الناف کے اندر پڑھی کہ اگر مکبرہ کی بجائے مصغرہ ہوں تو پھر ان کا اعراب بحرکات ثلاثہ لفظیہ ہوگا، اور اگر مفردہ موحدہ کی بجائے تثنیہ ہوں تو اعراب تثنیہ والا ہوگا، جمع ہوں تو اعراب جمع والا ہوگا، اور یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو پھر اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. یہاں تک ہم نے 6 قسموں کا اعراب مکمل کیا. اس کے بعد ہے جی 7ویں قسم تثنیہ، 8ویں کلا اور کلتا، 9ویں قسم اسنان اور اسناتان. ان تینوں قسموں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. کلا اور کلتا میں یہ قید ملحوظ ہوگی کہ یہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں. تو ان تینوں قسموں کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع الف کے ساتھ ہوگی اور حالت نصبی و جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. حالت رفع الف ما قبل مفتوح، نصبی و جری یا ما قبل مفتوح. تینوں قسموں کا اعراب. جیسے جانی رجلانی، رأیت، بس کافی ہے. اس میں کلا ہما بھی آ جائے گا اور اسنان بھی. کلیہما اثنین اور کلیہما اثنین. تو یہ 9 قسموں کا اعراب ہو گیا. آگے 10ویں 11ویں 12ویں قسم کا اعراب بھی ایک جیسا ہی ہے، یعنی جمع مذکر سالم، الو اور عشرون تا تسعون. ان تینوں قسموں کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ واو ما قبل ضمہ حالت رفع میں، اور نصبی و جری میں یا ما قبل کسرہ ہوتا ہے. یا ما قبل مکسور ہوگا، یا سے پہلے کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کی مثال جانی مسلمون و الو مال و عشرون تا تسعون، رأیت مسلمین و الی مال و عشرین تا تسعین، اور مررت بمسلمین و الی مال و عشرین تا تسعین رجلا. الحمدللہ یہاں تک ہم نے اس میں متمکن کی جو 16 اقسام میں سے 12 اقسام ہیں ان کا اعراب مکمل کر لیا ہے. اسی کے ساتھ ہی جو بقیہ 4 اقسام ہیں ان کا اعراب بھی ہم پڑھتے ہیں. تو اس طرح ہماری یہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی.
اسی سبق کے اندر ہم اس باز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی. تو ان 16 اقسام میں سے 12 اقسام ہو گئی جی. بقیہ 4 اقسام. 13ویں قسم ہے جی اسم مقصور. ہاں جی اسم مقصور. اور 14ویں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. یعنی جمع مذکر سالم کا غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو. 15ویں قسم ہے جی اسم منقوص. اسم منقوص. اور 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. تو یہ پوری 16 ہو گئی. اب ان دونوں قسموں کا اعراب ایک جیسا ہی ہے. اسم مکسور اور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. ان دونوں قسموں کا اعراب حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ ضمہ تقدیری. حالت نصبی میں فتحہ تقدیری. اور حالت جری میں کسرہ تقدیری. جیسے جاء موسیٰ و غلامی، رأیت موسیٰ و غلامی، مررت بموسیٰ و غلامی. اب دیکھ لیں ان تمام مثالوں کے اندر موسیٰ غلامی، موسیٰ غلامی، موسیٰ غلامی اعراب تقدیری ہے، لفظی نہیں ہے. اس میں منقوص پہلے یہ جاننا ضروری ہے اس میں منقوص ہوتا کیا ہے. اس میں مکسور جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، اور اس میں منقوص جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو. جس کے آخر میں وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی. اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری، حالت نصبی فتح لفظی، اور حالت جری کسرہ تقدیری. جیسے جاء قاضی یا جاء القاضی، رأیت القاضیہ. تو ادھر ضمہ تقدیری، فتح لفظی اور کسرہ تقدیری. اس میں متمکن کی 16ویں قسم وہ ہے جی جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. اس کی حالت رفع واو تقدیری، اور حالت نصبی و جری یا ما قبل یعنی یا لفظی ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے. ہؤلاء مسلمیہ.
رأیت مسلمیہ اور مررت اچھا یہ حالت رفع کے اندر واو تقدیری اصل میں یہ تھا مسلمون، جب ساتھ یا متکلم بھی آئی تو آپ کو یہ تو معلوم ہے، آپ نے پہلے یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ جمع مذکر سالم کی جب دوسرے کلمہ کی طرف اضافت ہو تو یہ جو نون ہوتا ہے ساکت ہو جاتا ہے، تو یا کی طرف اضافت ہوئی تو مسلمو یا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مسلمو یا۔ واو اور یا ایک کلمے میں یہ واو اور یا دونوں جمع ہو گئے، اچھا جس میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک، تو کیا کیا؟ واو کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کیا اور یا کی مناسبت سے ما قبل ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا، تو مسلمو یا سے کیا بن گیا؟ مسلمیہ۔ تو اس حالت میں حالت رفع میں واو تقدیری ہوتی ہے، نصبی اور جری میں یا لفظی ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے اسم متمکن کی 16 قسموں کا اعراب بالتفصیل مکمل پڑھ لیا، جو کہ مورب کی پہلی قسم ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے اندر مورب کی دوسری قسم فعل مضارع کا اعراب پڑھیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ